يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي. کہ یہ جو محرم کے حوالے سے دیکھو اسلام میں مرثیہ میت پہ چیخنا چلانا سینہ پیٹنا اس کی اسلام میں اجازت بولتے کیوں نہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے. نوحہ کسے کہتے ہیں؟ ہائے چلے گئے، ہائے یہ ہو گیا، ہائے ہو گیا، ہائے یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نوحہ. اور اہل بیت پہ بھی نوحہ کرنا اسی طرح حرام ہے جیسے کسی عام شخص پر. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں تھے یا نہیں تھے؟ یقیناً تھے. جب شہید ہوئے ہیں تو آپ کی 4 بیویاں بیک وقت بیوہ ہوئی ہیں. اہل بیت سے محبت میں یہ بھی ہے، جب آپ مریں تو کتنی بیویاں بیوہ ہونی چاہیے؟ 4. یہ اہل بیت کی محبت کا ایک یہ بھی انداز ہے. ان کی 4 شادیاں ہوتی تھیں اہل بیت کی، ٹھیک ہے نا. تو حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے ہیں تو کتنی بیویاں بیوہ ہوئی ہیں؟ 4. ان کے چیخنے کی رونے کی آواز آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید فرمائی. پہلے فرمایا کہ آرام سے، جب باز نہیں آئے تو فرمایا ان کے منہ پہ کیا پھینکو؟ خاک پھینکو جا کے. حالانکہ وہ جعفر طیار کیا تھے؟ نبی کے سگے چچا کے بیٹے، اہل بیت میں سے تھے، بڑے فضائل ہیں ان کے، اور جوان شہید ہوئے ہیں. تو یاد رکھو ہم حضرت حسین اور حضرت حسن سے محبت اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، مگر ان سے محبت کا اظہار اس طریقے سے کریں گے جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور جس طرح اہل بیت کی سیرت ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو محرم میں مرثیے لگانا، ہائے ہوئے، چیخنا چلانا، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، اس سے ایوائڈ کریں. رکشے والوں نے بھی وہ مرثیے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، بس والوں نے بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ہر جگہ لگے ہوئے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے، مسلمان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. رہا مسئلہ شیعہ حضرات کا، تو بھائی ان کا مسلک ہے، ان کو کرنے دیں، ان سے نہ الجھیں. بحث کسی سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نہ لگائیں رکشے میں، کوئی شیعہ ہے وہ لگا لے، بس ٹھیک ہے، وہ ان کا مذہب ہے. میں نے پچھلے سال بھی یہ بات کہی تھی کہ ان کو نہ چھیڑیں، تو کسی نے کہا مفتی صاحب اب تھوڑے سے ڈرپوک ہو گئے ہیں. مفتی صاحب کیا ہو گئے ہیں؟ یعنی ان کا مطلب تھا میں یہ کہوں کہ جو مرثیہ لگا رہا ہے جا کے اس کو گریبان سے پکڑو اور 2-3 مکے لگا کے بند کراؤ. تو یہ بہادری کی کیا ہے؟ وہ بہادری جو افورڈ کر سکو نا وہ اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. باتیں بہادری کی کرنا بہت آسان ہے، اور پریکٹیکلی جب کسی کام کو کیا جاتا ہے تو اس کو دیکھ کے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے. ملک ہمارا بدامنی کا متحمل بولو بھائی نہیں ہے. ماضی قریب میں دیکھو شیعہ سنی لڑائیوں سے کسی کو فائدہ نہیں ہوا، دونوں طبقوں کو کیا ہوا ہے؟ نقصان ہوا ہے. کتنے علماء شہید ہو گئے، بڑے بڑے ہمارے بزرگان دین، حاصل کچھ بھی نہیں نکلا. ان کے لوگ بھی قتل، ہمارے بھی قتل، نتیجہ وہی کا وہی ہے. تو ڈنڈا چلانا یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ پولیس کے پاس ہے، فوج کے پاس ہے. پبلک کے پاس ڈنڈے کی اتھارٹی بولو نا بھائی نہیں ہے. ہم اپنا نظریہ اعتدال کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، کسی کو گن پوائنٹ پہ ہم چینج نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرو کہ ہم سنی ہیں یا شیعہ ہیں. شیعہ میں بھی جو سمجھدار قسم کے تھوڑے سے ہیں نا، وہ بھی اس چیز کو نہیں مانتے. یہ ماتم شاتم اور یہ وہ بھی نہیں مانتے. ایران میں نہیں ہوتا یہ اس طرح کے، روڈ پہ جلسے نہیں ہوتے ایران میں اس طرح کے ماتم کے. تو ہم اپنے مسلک کو تو ڈیفائن کریں گے نا بھائی. ہم اہل سنت. سوال پیدا ہوتا ہے اسلام میں تو فرقہ واریت نہیں ہے، تو یہ اہل سنت اور شیعہ کا کیا فرق آ گیا؟ بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مسلک ہے، ہم قرآن و سنت کی وہ تشریح معتبر مانتے ہیں جس پہ صحابہ چلے، اور شیعہ حضرات صحابہ کو فالو نہیں کرتے. یہ بڑا اختلاف ہے ہمارا اور ان کا. اور صحابہ میں بھی ہم سب سے پہلے کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ خلفائے راشدین کو. صحیح بخاری کی حدیث ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. ہم حضرت علی سے بھی محبت ایمان کا جز سمجھتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. جبکہ شیعہ حضرات میں میجورٹی، سب کی بات نہیں کر رہا، میجورٹی صرف حضرت علی کو مانتی ہے، باقی صحابہ کو نہیں مانتی. حضرت ابو بکر، عمر، میجورٹی، سب کی بات نہیں کر رہا. بہت سے شیعہ مانتے بھی ہیں، یاد رکھو. سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا مت کرو.
تو باقی میں کبھی کبھار فیس بک پہ نا میرے پیج پہ لوگ شیعہ کے جو ذاکرین ہیں ان کی اسپیچز شیئر کرتے ہیں, تو جب میں رات کو کبھی جیسے میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا نا تو پھر میں تھوڑی ادھر ادھر کی اسپیچز سنتا ہوں تاکہ میری سوچ دوسری طرف, تو وہ میں پھر جو بھی آ رہا ہے سن لیتا ہوں. کبھی کبھار جناب مولانا الیاس قادری صاحب کی بھی میں پروگرام دیکھتا ہوں کہ آج ان کا نیا کیا آیا ہے, یعنی سمجھ رہے ہیں نا, تو مختلف قسم کی چیزیں آئی ہوئی ہوتی ہیں, تو ایک اچھا سا محسوس سا ہوتا ہے بس یار مزہ آیا بس, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح وہ شیعہ لوگوں کی بھی, تو وہ عجیب عجیب پتہ نہیں کیا ان کی تقریریں ہوتی ہیں, عجیب سے اسٹائل ہوتے ہیں. تو میں جو شیعہ حضرات میں جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے کہتا ہوں دیکھو کہ آپ کو اپنے مذہبی رہنماؤں میں کوئی سمجھدار آدمی ملے تو اس کو فالو کرو, یہ کیا کن لوگوں کی تقریریں آپ سن رہے ہو. فیس بک پہ جو شیئرنگ ہو رہی ہے جذبات سے ہٹ کے کبھی ان کی اسپیچز میں غور کیا کرو, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ تو فضول, نہ روایتوں کا کوئی سر نہ کوئی پیر, ایسے من گھڑت قصے, یہ تو بیٹھ کے بناتے چلے جاؤ پھینکتے چلے جاؤ. وہ ہمارے استاد تھے نا ایک, وہ جو جن نے مجھے کہا نا یہ ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ لکھ کے لاؤ, یہ لکھ کے لاؤ, وہ لکھ کے لاؤ, انہی استاد کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو عمر میں برکت دے, اگر دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت, پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ. تو ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ تعریفیں اپنی بہت کرتے تھے, اچھے استاد سے, ٹیچر بھی اچھے تھے, لیکن ان میں ایک بات تھی کہ تعریفیں بہت کرتے تھے. تو جب پہلے دن انہوں نے اپنی تعریف کی, ہم نے سنی کہ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے استاد ہیں, اگلے دن آئے بہت تعریفیں کی. جب ایک ہفتہ ہو گیا ہم نے کہا یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا, یہ تو ڈاکٹر عبد القدیر خان کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو پھر طلبہ تو کسی کو نہیں چھوڑتے, اسکولوں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دن استاذ آئے ہیں اور اپنی تقریر کر رہے ہیں, تو ایک طالب علم کو ہم نے دیکھا ڈیسک کے نیچے یوں کر رہا ہے, اس کو دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی ایسا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, انہوں نے کہا یہ چھوڑ رہے ہیں ہم لپیٹ رہے ہیں, جیسے وہ پتنگ کا مانجا لپیٹا جاتا ہے نا, بھائی پتنگ کا مانجا ایسے لپیٹتے ہیں نا. کہا یہ لمبی لمبی کیا کر رہے ہیں استاذ محترم, چھوڑ رہے ہیں, اور ہم کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم ایک ہفتہ ان کی تعریفیں سن سن کے تھک گئے ہیں, اب ہم نے لپیٹنے کا کام کہ یار یہ سنبھل نہیں رہی. تو وہ جو ذاکرین کی اسپیچز جو فیس بک پہ شیئر ہو رہی ہیں, ہو سکتا ہے ان میں کوئی سمجھدار بھی ہوتے ہوں جو ہم تک نہیں پہنچتے, لیکن جو آج کل جو اسپیچز ذاکرین کی آ رہی ہیں ان کو دیکھ کے مجھے یہی خیال آتا ہے کہ یار یہ چھوڑ رہا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے, لپیٹنا ہے. تو وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے یار, وہ ایک نعرے اور نہ سر نہ پیر. تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے یار, ان میں بھی کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہوں گے, ان کو اشکال نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہو. ہم ممبر پہ کوئی تھوڑی سی ٹیڑھی میڑھی بات کر دینا, فوراً فیس بک یوٹیوب پہ عجیب عجیب کمنٹس آتے ہیں. اور اچھی بات ہے اگر ہم غلط بات کریں تو کمنٹس آنے چاہیے تاکہ ہمیں بھی تو کوئی سیدھا کرنے والا ہو, لیکن یہ پوری تقریر غلط ہو رہی ہے مگر اس کو پہ کوئی